السلام علیکم. کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح صبح کا ٹائم ہے، باہر چڑیاں چہچہا رہی ہیں اور خوب زور و شور سے چہچہا رہی ہے. آج تو لگتا ہے ان کو کوئی خوشی ہوئی ہے. کل بارش ہوئی تھی، ہلکی ہلکی ہوئی، باقی جگہوں پہ تو خوب تیز تیز ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر اتنی تیز نہیں ہوئی. ہلکی بارش ہوئی لیکن موسم اچھا ہو گیا ہے، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ چڑیاں جو ہے نا وہ بھی بڑی خوش ہیں، خوب چہچہا رہی ہیں اور خوب مزے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کے ہاں بارش ہوئی؟ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ پنڈی کی سائڈ پہ تو بارش ہوئی ہے، چکوال میں بھی کسی نے بھیجا تھا بارش ہوئی ہے، اور پاڑا چنار سے تو کسی نے بھیجی تھی کہ وہاں تو اولے پڑ رہے ہیں، ژالہ باری ہوئی ہے، اور وہاں ضرور ٹھنڈ بھی ہو گئی ہوگی، ہے نا؟ تو کیا حال ہے پاڑا چنار والوں، صوبہ سرحد والوں، KPK والوں، بلوچستان، پنجاب اور سندھ والوں؟ اللہ کرے آپ لوگ سارے خوش و خرم ہوں، جہاں بھی ہوں، اور موسم کو انجوائے کریں. یہ گرمی، یہ سردی، یہ خزاں، یہ بہار، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ہر موسم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو بس فائدے اٹھائیں، اور انسانوں سے بھی فائدے اٹھائیں. کچھ لوگ انسانوں سے بھی بہت فائدے اٹھاتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ دوسروں کو اگر تحفہ دینا ہے تو اچھا تحفہ دیں. مجھے کل مسز جمال نے ایک کمنٹ کیا کہ میری کوئی جاننے والی خاتون ہے، اور وہ مجھے جب بھی بھیجتی ہے نا تحفہ تو خراب بھیجتی ہیں، وہ خراب ہوتا ہے. اب خراب سے مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو پسند نہیں آتا یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو تحفہ دینا ہے تو اچھا تحفہ دینا چاہیے نا، ہے نا؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ دے تو کیسا لگے گا؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ کیا جائے تو کیسا لگے گا، تو پھر آپ لوگ ہمیشہ اچھا ہی کریں گے. تو وہ جو بھیجتی ہیں، کیا ان کو نہیں لگتا کہ یہ تحفہ جو ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ بیسٹ چیز دینی چاہیے دوسروں کو. ہم گھر میں سے کاٹ کبار نکال کے تو بس وہ دے دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بس یہ کافی ہے، بس کچھ بھی دے دیں، ہے نا؟ نہیں نہیں، یہ تو بات بہت ہی غلط ہے، ایسا تھوڑی کرنا چاہیے. اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر چیز دیں آپ. دوسرے کو خوش کرنا ہے نا، دوسرے کو ناراض تو نہیں کرنا. آپ نے دوسروں کو پیار دینا ہے نا، پیار بانٹنا ہے. یہ تحفہ دینا تو پیار ہے. تو اگر آپ پیار کو نفرت میں بدلنا چاہتے ہیں تو پھر دے دیں کوئی خراب سا تحفہ. گھر میں پڑا ہوا کوئی بھی بیکار سٹف جو پڑا ہوا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ چلے یہ کسی کو ہی دے دیتے ہیں، گھر میں کیا کرنا ہے. وہ ہوتا ہے نا، بکسوں میں پڑی ہوتی ہیں پرانی چیزیں، پرانے سوٹ، یا کسی نے پرانا سوٹ دیا ہوا ہے، ہمیں پسند نہیں آ رہا تو ہم نے وہ رکھ چھوڑا کہ چلے ہم یہ کسی کو دے دیں گے. تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. کیوں آپ ہنس رہی ہیں؟ آپ بھی ایسا ہی کرتی ہیں، ہے نا؟ آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. تو بھئی یہ تو غلط بات ہے نا، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. بالکل بہترین چیز دیں. تحفے سے تو آپ نے پیار محبت بڑھانی ہے، تو ایسی چیز دیں نا جس سے وہ خوش ہو. بلکہ میں تو کہتی ہوں ان سے پوچھ ہی لیں کہ بھئی میں آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں، چلیں میرے ساتھ چلیں آج بازار، میں آپ کو کوئی اچھی چیز لے کے دینا چاہتی ہوں، اور اپنی پسند کی چیز لے لیں. کیا پتہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کو سوٹ کی ضرورت نہ ہو، آپ اس کو کپڑے ٹھونکنا چاہتے ہو، اس کو کپڑا نہ چاہیے ہو، اس کو جوتا چاہیے ہو، یا اس کو کچھ اور بھی چاہیے ہو زندگی میں، کوئی کتاب اس کو پسند ہو، ہے نا؟ میں نے تو اب اپنے بچوں کو کہہ دیا مجھے کوئی تحفہ نہیں دینا، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ میں جو دوسروں کے پہنے ہوئے بھیجے ہوئے جو ہے نا چیزیں اس طرح سے پسند نہیں آتی، کیونکہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. پھر وہ زبردستی بنا لو، زبردستی اس کا کپڑا سی لو، تو کیا مزہ پھرنا. تو اپنی پسند کی چیز لینی چاہیے، مزہ تو تبھی آتا ہے. تو میں تو بس اپنی پسند کی لیتی ہوں. تو اس لیے میں نے بچوں کو بھی کہہ دیا، باہر سے بھی میری بیٹیاں آتی ہیں، ماما کیا لاؤں؟ میں کہتی ہوں کچھ نہ لاؤ، یہاں سب کچھ ملتا ہے، ہم سب کچھ خود خرید لیں گے. اور دوسرا یہ کہ اپنی پسند کی چیز لیتا ہے بندہ، اور تحفہ اگر دیتا ہے تو پھر اچھی چیز ہی دینا، یہ تو نہیں کہ گھر سے کچھ بھی نکال کے دے دیں. تو بس میں نے آج یہی بات کرنی تھی. تو میں نے ان کو مشورہ، پہلے تو میں نے 2 دن سوچا کہ میں انہیں کیا مشورہ دوں. انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا کہ آپ بتائیں میں کیا کروں، ان خاتون کے ساتھ میں کیسے برتاؤ کروں، میں ان کو بتاؤں نہ بتاؤں تو وہ یہی کچھ کرتی چلی جائیں گی، بتانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے. تو میں نے انہیں یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں دل بڑا کر کے، تھوڑی ہمت کر کے ان کو بتا دیں طریقے سے، لڑائی نہ کریں، طریقے سے بھی تو بتانا ہوتا ہے چیز. تو بات یہ ہے کہ آپ طریقے سے بات کریں. تو میں نے کہا بتا دیں اس کو طریقے سے کہ بھئی دیکھیں یہ آپ نے چیز دی تھی، اس میں یہ مسئلہ ہے، تو شاید وہ سمجھ جائیں.
تو پھر ایک کسی اور نے بہن نے کمنٹ کیا کہ دیکھیں اگر آپ یہ کریں گی نا تو آپ برا بن جائیں گی، کیونکہ بری تو آپ پہلے بھی ہوں گی، اور جو برا پہلے ہوتا ہے نا وہ اور برا بن جاتا ہے۔ وہ انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات بتا دو تو پھر وہ ان کو ظاہر ہے بری لگتی ہے۔ کون سننا چاہتا ہے تنقید؟ تنقید کوئی نہیں سننا چاہتا نا۔ بات ساری یہ ہے، ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ دے، اگر کوئی کچھ کہہ دے تو وہ آپ کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ بھئی دیکھیں، اگر کوئی آپ کو کوئی بات کہتا ہے نا تو وہ آپ کو پیار محبت سے بھی کہہ سکتا ہے اور طریقے سے بھی کہہ سکتا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے غصہ کر کے بدتمیزی کر کے آپ نے کسی کو کچھ بتانا ہے۔ آپ پیار محبت سے بتائیں، تو پیار محبت سے بتائیں گے تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میں جو ہے ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کیا ہے نا؟ تو وہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے تو ٹھیک چیز بھیجی تھی بھائی، اگر یہ سوراخ ہو گیا ہے اس میں، یا یہاں سے کوئی پھٹا ہوا ہے، یا کوئی اس کا رنگ چڑھ گیا ہوا ہے، تو بھئی یہ تو میں نے ایسے نہیں بھیجا تھا۔ اب ڈھیٹ لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ اب اگر وہ ڈھیٹنس کریں گی تو پھر یہ تو ان کے اعمال ہیں، تو اپنے اعمال تو اپنے اپنے ہیں نا ساروں کے، تو اوپر اللہ والا تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو پھر آپ یہ کریں کہ وہ چیز رکھ لیں اور انہیں کچھ نہ کہیں۔ ایک یہ بھی حل ہے نا؟ پہلے بھی تو رکھتی رہی ہیں، رکھ لیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بھی آگے سے کسی کو ٹکا دیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کریں آپ۔ تو بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا سلوشن ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سلوشن دیتے؟ آپ بھی دیا کریں نا کمنٹس میں، آپ بھی بتایا کریں کہ اس چیز کا یہ حل ہے اور آپ ایسے کر لیں۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے اگر کوئی لوگ اس طرح کمنٹ دیتے ہیں نا، اور شمولیت ہوتی ہے نا ساتھ میں، تو شمولیت رکھیں ساتھ میں ضرور، اور جو بھی آپ کے ساتھ میں ہے اس کے ساتھ شمولیت رکھنی چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ تو میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ جو میرے ذہن میں آیا، میں نے پورا 2 دن سوچا اور پھر میں نے ان کو مشورہ دیا۔ مشورہ بھی اچھا دینا چاہیے، ایک تو فوراً نہیں دے دینا چاہیے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے تو اس نے کچھ مجھے پیار دے کے اور اپنا سمجھ کے یہ بات پوچھی ہے، تو میں اس کو صحیح مشورہ دوں۔ ایک دفعہ کسی نے کسی کو مشورہ دیا تو میں نے اسے بعد میں پوچھا، میں نے کہا تم نے اسے یہ مشورہ کیوں دیا؟ وہ مشورہ ٹھیک نہیں تھا۔ کہتی ہے مجھے لگا کہ اس کو یہی مشورہ چاہیے، وہ اسی مشورے سے خوش ہوگی۔ تو بھئی ایسا تو نہیں ہے نا، مشورہ تو امانت ہے، آپ نے اچھا دینا ہے، اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ اور امانت ہے۔ تو یہ نہ سوچے کہ اس کو یہ مشورہ پسند آئے گا اس لیے میں اس کو یہ مشورہ دوں، نہیں، آپ نے جو آپ کے دل کی بات ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا مشورہ ہے، وہی دینا ہے۔ تو میں نے تو جی اچھا مشورہ آپ کو دے دیا، اور اچھا مشورہ ہی دینا چاہیے، ہے نا؟ تو باقی یہ ہے کہ غالب کیا کہتا ہے؟ غالب کہتا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ غالب تو چلا گیا لیکن باتیں کچھ بتا گیا، ہے نا؟ تو یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے، اچھا مشورہ دیں، اچھی بات کریں، اور بس ٹھیک ہے نا؟ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ مشورے دیں ضرور، اور اچھے اچھے مشورے دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔